بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ویلکم ٹو سیاسی شطرنج. میں ہوں طلحہ جتو. یقیناً آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں, بڑی اہم خبریں ہیں. انتخابات کا موسم ہے, الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ آنے والے روز سنا دیا جائے. یعنی کل آنے والے روز ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا یا نہیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی کا جو مستقبل ہے وہ تو خطرے میں نظر آ رہا ہے. آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت کے بعد بانی پی ٹی آئی کا انتخابات میں حصہ لینے کا راستہ بتایا جا رہا ہے اب بند ہو گیا ہے, اور عدالت نے یہ واضح کیا کہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی قید اور جرمانے کی سزا تھی اس کو تو معطل کر دیا گیا, لیکن نااہلی کی سزا برقرار ہے. ہم دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا لاہ عمل اختیار کرے گی اپنے لیڈر کو الیکشنز میں اتارنے کے لیے, کیونکہ وہ تو تیار ہیں بہت سارے حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ نے بھی ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے کے بعد کاغذات نامزدگی کے وقت میں توسیع کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا گیا ہے کہ جو وقت دیا گیا تھا 3 دن کا وہ ناکافی ہے. پورے پاکستان سے لوگ پیپرز فائل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ایک ڈیٹیلڈ پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مزید وقت دیا جائے. لیکن ایک بات جو اپریشیٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولنگ ڈیٹ میں, الیکشن کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہ آئے, شیڈیول ویسا ہی رہے, صرف ان دنوں میں نومینیشن پیپرز کے لیے دن بڑھا دیے جائیں. ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے اندر خلفشار بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ہم نے سنا تھا دانیال عزیز, احسن اقبال کے درمیان اور مریم اورنگزیب کے درمیان گرما گرمی ہو گئی تھی. آج خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور تہمینہ دولتانہ صاحبہ کے درمیان گرما گرمی ہوئی. میٹنگ کے دوران مریم نواز صاحبہ نے پوچھ لیا ان سے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے, اپنی پرفارمنس بتائیے, اور پھر آخر میں میاں نواز شریف صاحب کو آنکھوں کے ذریعے مریم نواز صاحبہ کو ٹھنڈا کرنا پڑا اور خاموش کرنا پڑا. یقیناً اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نون لیگ کے اندر اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم جاری ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے ٹکٹ اسے ملے, اس کے جاننے والے کو ملے, اس کے بچے کو ملے, بھتیجے کو ملے. موروثی سیاست ہمارے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چند روز قبل یہ حکم دیا تھا کہ احد چیمہ کو عہدے سے ہٹایا جائے, لیکن دیکھا یہ گیا کہ احد چیمہ نہیں ہٹے, وہیں بیٹھے رہے اپنے دفتر کے اندر. اور پھر آج دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کو کہا کہ احد چیمہ کو آج فوری ہٹایا جائے. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہٹ گئے ہوں, حکم مان لیا ہو نگراں وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہیٹ پالیٹکس, ہم ہیٹ سپیچ کا تو ذکر بہت دفعہ سن چکے ہیں پہلے بھی, ہیٹ پالیٹکس پاکستان میں عام ہے, نفرت کی سیاست, ایک دوسرے کی برائی. منع کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے ہمارا مستقبل بہتر نہیں ہوگا, جمہوریت کو نقصان ہی ہوگا. لیکن اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی اچھی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کا ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا. اور وہ ضابطۂ اخلاق جب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے رولز ہیں, کیونکہ یقیناً یہ ساری ایسی باتیں ہیں میں سن کے تھوڑا سا حیران ہوا. ضابطۂ اخلاق کے مطابق عدلیہ اور افواج کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. خواتین کی 5% نمائندگی یقینی بنائی جائے گی. صدر, وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ اور وزراء مشیران انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیں گے. نظریہ پاکستان, خود مختاری اور سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. سیاسی جماعتیں سرکاری ملازم کی حمایت یا امداد حاصل نہیں کریں گی. سرکاری ملازم کسی امیدوار یا جماعت کی حمایت نہیں کرے گا. سیاسی جماعتیں تشدد, ڈرانے اور دھمکیاں دینے سے اجتناب کریں گی. ضابطۂ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں میڈیا کے خلاف کارکنان کو تشدد سے روکیں گی. انتخابی مہم اور انتخابات کے دوران ہتھیار, اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں جن پہ کبھی عمل نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ اس دفعہ عمل ہو. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسا ہو, لیکن ہم جانتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. پیسفلی الیکشنز ہونا بہت ضروری ہے. میرے ساتھ ایک کمال پینل آف گیسٹ موجود ہے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں تعارف کروانا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, شرمیلا فاروقی صاحبہ. شرمیلا صاحبہ, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ کیشور زہرا صاحبہ موجود ہیں. کیشور صاحبہ, آپ کے بھی بے حد مشکور, شکر گزار آپ کے وقت کے لیے. اور ہمیں آگے چل کے ثنا مرزا بھی جوائن کریں گی, مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر صاحب بھی جوائن کریں گے. تفصیلاً گفتگو ہوگی ان تمام خبروں کے اوپر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. یقیناً الیکشنز کا دور, ہم بات کریں گے کچھ ضابطۂ اخلاق کے بارے میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے. میرے پاس اس وقت یقیناً 2 بڑے قیمتی مہمان موجود ہیں, شرمیلا صاحبہ, کیشور زہرا صاحبہ, اور ہمیں ثنا مرزا نے بھی جوائن کر لیا ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, سینئر اینالسٹ, جرنلسٹ ہیں. تھینک یو سو ویری مچ ثنا. پہلا سوال میں پوچھ لیتا ہوں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. شرمیلا صاحبہ, جو باتیں ضابطۂ اخلاق میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیسکس ہیں, لیکن ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ ان کی وائلیشن ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی. فار ایگزامپل, سرکاری ملازم کسی امیدوار یا جماعت کی حمایت نہیں کرے گا.
کوئی جماعت کسی سرکاری ملازم کی حمایت حاصل نہیں کرے گی یا مدد حاصل نہیں کرے گی. اب یہ دیکھیے آج چیمہ کو ہٹایا الیکشن کمیشن نے. فواد حسن فواد اب سے کچھ دیر پہلے ٹی وی پر پریس کانفرنس کر رہے تھے احتجاج کے مذاکرات کے حوالے سے. تو جو اس وقت سیاسی بیوروکریٹس ہیں ان کی تو بھرمار ہے شرمیلا. ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ وہ اپنی پسندیدہ جماعت کی حمایت نہیں کریں گے, وہ بیوروکریٹس وہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے پسندیدہ بیوروکریٹس کی مدد حاصل نہیں کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جی شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب کوئی بھی اب پولیٹیکل نہیں رہا ہے. ٹرو. ہر کسی کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں اور کہیں نہ کہیں ہر کسی کا کسی جماعت, کسی لیڈر, کسی رہنما کے ساتھ ایک لگاؤ ہے. Because Pakistan has become so political, the youth has become so political, so we have our likes and dislikes. So یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ جی ہر کوئی نیوٹرل ہو جائے. وائلیشن جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی وہ یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم یا کوئی منسٹر یا چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ باقاعدہ الیکشن کیمپین میں کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہ کریں. دیکھیں لائکس اینڈ ڈس لائکس ہو سکتی ہیں بٹ اوپنلی گوئنگ انٹو دی جلسات اینڈ سپورٹنگ دیم یہ ہوتی ہے وائلیشن. لیکن بائی اینڈ لارج میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ماسوا چند, میں نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا تھا, ان کے ایک وزیر ہوتے تھے, بہت ہی مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے, واز ویری مطلب وربلی ویری ووکل تھے اور بڑے بدتمیز قسم کے مسٹر گل شخص تھے. نہیں گل تو نہیں تھے, ان کے کوئی خیبر پختونخوا سے تھے. اوکے, مراد سعید. وہ خیر وہ بھی the list is long actually. اچھا اوکے اوکے, the list is long. تو وہ گئے تھے اور انہوں نے الیکشن سے پہلے باقاعدہ جا کے کے پی کے میں کسی جلسے کے اندر باقاعدہ اناؤنس بھی کیا تھا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ یہ وہ چیزیں. یہ بائی الیکشن کی میں بات کر رہی ہوں. رائٹ. تو بڑا اچھا سا ان کا نام ہے, اچھا تو کیا بڑا عجیب سا ان کا نام ہے. I can't kind of آج کل ان کے نام سب بلا رہے ہیں ویسے ہی, جن کو یاد تھے وہ بھی بلا رہے ہیں ان کے نام. ہاں بس اب بس بھول ہی جائیں تو بہتر ہے. they are worth forgetting. تو اس میں یہ تھا کہ پھر الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا. ان چیزوں کا نوٹس ہو جاتا ہے. دیکھیے میڈیا آزاد ہے, ہر چیز کیمرے کی آنکھ سے نظر آ جاتی ہے اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے نہیں کیا بیکاز دا کیمرا کیپچرز ایوری تھنگ. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ہم سب اڈاپٹ کرتے ہیں. کریکٹ کریکٹ. آپ نے کہا میڈیا آزاد ہے, شاید اسی لیے اس کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے کارکنان کو میڈیا پر تشدد سے روکیں. اپنے کارکنان کو یقیناً یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میڈیا آزاد ہے. کنور صاحبہ I'll come to you same question. فار ایگزامپل اسی ضابطۂ اخلاق میں لکھا ہوا ہے کنور صاحبہ, عدلیہ افواج کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اس سوشل میڈیا کے دور میں جو کام مس گائیڈڈ لوگوں کے ذریعے, ایجنٹس کے ذریعے, باہر بیٹھے ہوئے دشمنان پاکستان کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے, وہ ان دنوں میں کیسے روکا جائے گا؟ سوشل میڈیا تو آپ کو معلوم ہے آزاد ہے. ہاں قطعی نہیں روک پائے گی, کیونکہ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ میڈیا ہمارا پینل ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. جیسے عدلیہ ہے, جیسے پارلیمنٹ ہے, ویسے اس کا میڈیا کا بھی ایک کردار ہے اور اس کو اتنی آزادی ضرور دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی حدود خود بنائیں, ان کی حدود بنا دی جاتی ہیں تو وہ تو خود بہت لمیٹڈ اس میں ہیں, تو ہم اس سے کیا گزارش کریں گے. اچھا دوسری کیا بات پوچھی تھی آپ نے؟ میرا بھائی یہ سوال, عدلیہ اور افواج کی شہرت کو جو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ایک پہلا رول رکھا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ پورا سال جو کام ہوتا ہے وہ الیکشنوں کے دنوں میں کیسے بند ہو جائے گا. رائٹ, I'll come back to you کشور صاحبہ. I'll come back to you کشور صاحبہ. ثنا کے اوپر میں ثنا کے اوپر جانا چاہتا ہوں, ان سے اوپینین لینا چاہتا ہوں. ثنا, یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے پر کبھی ہوئی نہیں ہے پہلے, اور اس دفعہ آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گی, اسپیشلی جب میں پڑھتا ہوں کہ انتخابات کے دوران ہتھیار اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. ہر سیاستدان کے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں ہوتی ہیں, ڈالے میں کلیشن کوفس ہوتی ہیں. اسلحے کی نمائش تو کوئی روک نہیں پاتا, کوئی اور چیز کیا روکے گا. ثنا بہت شکریہ طرح آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے. مذاق میں 75 سال گزر چکے ہیں. یہ کون سے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہ تو میڈیا آزاد ہے, نہ ہی کبھی ایسا ماحول رہا کہ ہم عدالتوں
اور افواج کر سکیں یا سوال بھی اٹھا سکیں یا ان کے کاروباروں کے اوپر بھی ڈسکلوز کر سکیں کہ آخر کیا کیا چیز کب کب کس کس انداز میں کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ صرف اس کو ایک ریٹن ایلیمنٹ کے طور پر لایا گیا ہے کیونکہ الیکشن ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جب میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں وہ کہہ دی جاتی ہیں جس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو الیکشن کیمپین کا حصہ تھا, یہ تو لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. اور آئی تھنک اس میں شرمیلا میری بہن موجود ہے آپ کے پینل میں, وہ اس چیز کو بہتر سیکنڈلی ایز اے اوپینین دے سکتی ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پچھلے چند ماہ میں الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے, سب سے پہلے انہوں نے شروع کی ہے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ آواز اپنی اٹھائی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, جس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا کہ آخر یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگی کس سے جا رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ مانگی کس سے جا رہی ہے, سب کو پتا ہے کہ کوٹ کس کو کیا جا رہا ہے, لیکن کسی اور جماعت میں یہ ہمت موجود نہیں تھی کہ وہ یہ بات کرتے. پیپلز پارٹی نے وہ لائن کراس کی اور آئی تھنک یہ لائن اب باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آہستہ آہستہ کراس کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جا سکے. الیکشن کمیشن کے اوپر خود اتنے سوالات پچھلے ایک روز میں اٹھا دیے گئے ہیں, پاکستان بار کونسل ہو, سپریم کورٹ بار ہو یا دیگر ادارے ہو, خود الیکشن کمشنر کے اوپر سوالات اٹھائے گئے. تو میرا خیال ہے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی صرف اس حد تک ضرورت تھی کہ اگر آپ نے یہ لائن کراس کی تو پھر آپ کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لینا بنتا ہے. اور جہاں تک میڈیا میں آزادی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاق ہمیں قوم سے نہیں کرنا چاہیے جو 10-20 سال میڈیا کے ہیں. اس میں سے میرا خیال ہے کہ سوائے 2-4 سالوں کے باقی تمام سال پہلے ایک مشرف صاحب کا دور رہا اور اس کے بعد ہم نے دوسرے دور آتے ہوئے دیکھے. ان تمام دوروں میں شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کا دور قدرے بہتر تھا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادوار رہے ہیں اس میں میڈیا کو کسی بھی وقت کھلے عام صحیح بات کرنے کی اور کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں ملی. تو آئی تھنک وہ لب سینے کی جو ایک روایت ہے وہ ابھی بھی قائم ہے, لیکن انتخابات میں یہ لائنز کراس ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بالکل میٹھی یا سیدھی بات کر کے اپنے ووٹر کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے. آپ کا ووٹر سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹڈ ہے, اس کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور جو اوپینین میکرز ہیں اب وہ ٹیلی ویژن اسکرین سے نکل کے سوشل میڈیا پر چلے گئے ہیں, یوٹیوب چینلز پر چلے گئے ہیں. آپ اس میں ایک چھوٹی سی مثال لے سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس پورے دن جو انٹرنیٹ ہے اسی کو ہی بند کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ روایت نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں لبرٹی دینی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا اوپینین بلڈ اپ کرنے کی, اور ہمیں یہ لبرٹی بھی دینی چاہیے کہ ہم اچھے کو اچھا اور غلط کو غلط کہہ سکیں. تبھی پولیٹیکل پارٹیز کے بیانیے کی طرف راغب ان کا ووٹر ہوگا, ادروائز تو سب کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. رائٹلی سیڈ ثنا. میں ایڈ آپ کو یہ کہوں گا کہ جتنا پاکستان آزاد ہے اتنا ہی میڈیا آزاد ہے, اس سے نہ کم نہ زیادہ. اب یہ سوال میں شرمیلا صاحبہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کو خط لکھا, ان کو کہا کہ فوراً سے احد چیمہ کو ہٹائیے. 2 دن پہلے ہم حکم نامہ جاری کر چکے ہیں, ابھی تک وہ دفتر میں اپنے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بے بسی نظر نہیں آ رہی؟ اور کوارڈینیشن بٹوین دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان, مجھے نہیں لگ رہا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ رسپیکٹ پے کر رہا ہے, وہ آرڈرز فالو کر رہا ہے جو کرنے چاہیے اسے الیکشن کمیشن کے. شرمیلا صاحبہ دیکھیے طلحہ, بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ چند ایک اشخاص کو وفاقی انٹرم کابینہ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم سب کو معلوم تھا کہ ان کی کتنی انسیت ہے, کتنی قربت ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. آئی مین دے ہیو ورکڈ ود دا پرائم منسٹر اینڈ دے بین دیئر فار ایور. فواد حسن فہد ہیں, چیمہ صاحب ہیں, اور یہ بات ہم جب کہتے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے تو ہمیں کہا جاتا تھا نہیں جی آپ الزام لگا رہے ہیں, دے آر پروفیشنل. ہمیں ان کی پروفیشنلزم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کی قربت پہ ضرور اعتراض تھا جب آپ نیوٹرل سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں. اب چلے دیر آئے درست آئے, الیکشن کمیشن نے اس بات کا نوٹس لیا اور کہا. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن از این آٹونومس اینٹی, جو مجاز ہے الیکشن کروانے کی, ان کا کوئی حکم آئے تو فوری طور پہ ایڈمنسٹریشن اس کو مانے, کیونکہ اگین انٹرم سیٹ اپ بھی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاونت کرے ای سی پی کی ان کنڈکٹنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. تو ابھی تک اگر نہیں ہٹایا تو کوئی وجہ ہی ہوگی, مطلب یا تو یو نو دے ٹیکنگ اٹ ویری کیجولی یا پھر. اور فواد تو نظر ہی نہیں آ رہے الیکشن کمیشن کو. نہیں, 1-2 اور بھی ہیں جو نہیں نظر آ رہے. سندھ میں بھی ہم نے یہاں پر خط لکھا ہوا ہے جو سندھ کے لا منسٹر ہے ان کے اوپر, لیکن وہ بھی نہیں نظر آ رہے ان کو. سیڈلی کیشور صاحبہ, آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات پر نگراں حکومت فوری عمل کیوں نہیں کر رہی؟ بھائی دیکھیے, ایک انصاف اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں شک بھی کروں گی اس کے اوپر, کیونکہ دیکھیے انتخابات, بڑی خوشی کی بات ہے کہ انتخابات وقت پہ ہو رہے ہیں,
لیکن آپ رولز کی بھی بات کر رہے تھے ان کے، کیونکہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی یا ایک الائنس کو ہر قسم کی آزادی دی جا رہی ہے اور بقیہ کو نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ اسی کا پارٹ ہے یہ کہ جو چیزیں الیکشن کمیشن کرنا چاہ رہا ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی دخل اندازی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. یعنی دیر آیت درست آیت نہیں، دیر آیت ہے لیکن اس کے اوپر عمل کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے. سیڈلی ویری سیڈ. ثنا، دیر آیت کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کشور صاحبہ. ثنا، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ امیجیٹلی ایکشن نہیں لیتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈرز پہ؟ نہیں، میرا تو خیال نہیں ہے کہ نگراں سیٹ اپ کو ایکشن لینے کی کوئی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے یا پھر نہیں، کیونکہ جب خود نگراں حکومت کے اوپر اتنے سوال اٹھائے گئے، ہمیں سرفراز بگٹی صاحب کی تعیناتی یاد، صاحب فواد حسن، فواد حاج چیمہ، یا آپ کے باقی پینلسٹ نے بھی کوٹ کیا ان میں سے چند کے ناموں کو. مگر میرا ایک سوال بھی ہے اس میں ایک چھوٹا سا، وہ یہ کہ حاج چیمہ ہو یا فواد حسن فواد ہو، ان میں مسئلے اب کیوں پیدا ہوئے؟ یہ کاکا خیل صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی. سوال یہ کہ سیاسی جماعتوں نے بات تو بہت کی اس پہ کہ ان تمام لوگوں کو، یہ پرو نون لیگ ہیں یا پرو پی ٹی آئی ہیں یا پرو پیپلز پارٹی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک اس طرح لیگل پلیٹ فارم یوز کر کے کورٹس میں گیا کہ ان کی تعیناتی کیوں کی گئی ہے. وہ کاکا خیل صاحب کو تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ کم از کم وہ گئے تو کورٹ، انہوں نے حاج چیمہ صاحب کو ہٹوایا تو صحیح. اگر فواد حسن فواد صاحب یا شاہ صاحب، توقیر شاہ صاحب کے خلاف بھی جاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہو جاتا. سرفراز بگٹی صاحب کی ایفیلیشن کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے. پھر کچھ دن پہلے تک وہ کہتے رہے میں نون لیگ میں جاؤں گا، پھر نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا تو وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، یا جو بھی واٹس ایور ان کا ریزن تھا. مگر سوال یہ ہے کہ کم از کم کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ بھلے اس درخواست کو کنسیڈر نہ کیا جاتا لیکن کم از کم وہ اپنی ریزرویشن کو لیگلی رجسٹر کرواتے کہ یہ ایشو ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اور الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ بہت سیریس ریزرویشنز ہیں، لیکن اس کے لیے کیا پلیٹ فارمز استعمال کیے جا رہے ہیں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں چند پولیٹیکل پارٹیز ڈیلے ٹیکٹکس چاہتی ہیں، جہاں چند ایک پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، وہاں زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اب آپ آج کی مثال لے لیں، نون لیگ کی طرف سے جو انتخابی شیڈیول ہے ادر دین 8 فروری، اس میں کہا گیا کہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہونا چاہیے، اس کو توسیع دینی چاہیے. میرا سوال یہ کہ کیوں ہونی چاہیے؟ آپ ابھی تک منشور کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ ابھی تک یہی نہیں بتا سکے کہ آپ نے لوگوں کو اگلے 5 سال دینا کیا ہے. جبکہ الیکشنز اتنے لیٹ ہیں. لگا لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی تیاری کیا ہے. اگریڈ ویل سیڈ. ثنا، میرے دل کی بات کی آپ نے. میں کافی دنوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر 16 تاریخ کو شیڈیول اناؤنس ہو گیا تھا تو لکھا ہوا تھا اس میں کہ 20 سے 22 تاریخ تک نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے. اس وقت احساس نہیں ہوا. 20 تاریخ کو آ کے سیاسی جماعتیں نیند سے اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں توسیع. شرمیلا صاحبہ، ایم کیو ایم نے بھی یہ مطالبہ کر دیا، جے یو آئی ایف اے نے بھی کر دیا، نون لیگ نے بھی کر دیا توسیع. ڈو یو تھنک اٹ از اے ڈیلیئنگ ٹیکٹک یا پھر وہی ہیپ ہیزرڈنس سیاسی جماعتوں کی آخری وقت پہ نیند سے اٹھتے ہیں اور خیال آتا ہے کہ اب کچھ کرنا ہے ہمیں؟ یہ تو پھر بھی 8 فروری کی ڈیٹ ہے، اور جہاں تک کینڈیڈیٹس کا تعلق ہے تو یہ تو جماعتیں کہتی ہیں ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں، ایک سیٹ پہ 10 کینڈیڈیٹ ہیں، تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اور فارم فل کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ آپ جائیں اور ایک دیکھیں نا، اگر یہ 2 دن ڈیلے ہوتے ہیں، پھر اسکروٹنی کا دن ڈیلے ہوتا ہے، پھر اپیل کا دن ڈیلے ہوتا ہے، تو اگین یہ ڈیلے ہوتے 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 یہ کوئی ہفتہ بھر 10 دن ڈیلے ہو جائے گا. اور ہفتہ 10 دن ڈیلے ہو گیا، آگے آپ کا رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بعد پھر عید آ رہی ہے، تو یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. کریکٹ. اب کیشور صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں، ان کی جماعت نے بھی کہا ہے کہ ڈیلے ہونا چاہیے. کیشور صاحبہ، یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، کیوں آپ کی تیاری آپ کی پارٹی کی پہلے سے نہیں تھی؟ آخری دن پہ آ کے کیوں یاد آیا ایم کیو ایم کو کہ او ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں بچا؟ دیکھیے میری وضاحت سن لیجئے. پہلے چند مہینوں کی ڈیلے نہیں مانگی ہے، چند دنوں کی ڈیلے مانگی ہے، کیونکہ واقعی میں وہ چند مہینوں کی ڈیلے میڈم پہلے ہو چکی ہے، وہ چند مہینے اوپر گزر چکے ہیں پہلے ہی. سنیے، ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ اندازے لگا کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، تیاریاں مکمل نہیں تھی. لیکن چند مہینوں کی ڈیلے نہ ایم کیو ایم مانگ رہی ہے نہ دوسری پارٹیاں مانگ رہی ہیں، لیکن اگر چند دنوں کی 4 دن کی ڈیلے مانگ رہی ہے تو وہ ایسا کوئی زیادہ محال مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کا فارم بہت بڑا ہے. اب یا تو کچھ لوگوں کے فارم پہلے سے بھر کے تیار کر کے رکھے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. کم از کم ایم کیو ایم تو کینڈیڈیٹس کو بلاتی ہے اور پھر کرتی ہے. کل رات کو یہ فیصلہ ہوا، آج ہم خود فارمز کے لیے بیٹھے تھے، کل صبح دوپہر تک جا کے مکمل ہوں گے. چند دن کی اگر ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں تو کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے، کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے یقیناً. لیکن اب
اب سپریم کورٹ نے تو واضح کر دیا ہے کہ 8 فروری 2024 پتھر پہ لکیر ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ذکر کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. انہوں نے آج ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میری نظر میں ریز کیا ہے, جو ہیٹ سپیچ ہوتی ہے نا, نفرت کی باتیں کرنا, نفرت کی سیاست کرنا, ہیٹ پالیٹکس, اس کے خلاف آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا ہے. ایک دور تھا سیاستدان سہانے خواب دکھا کے ووٹ لیتے تھے, آج ڈراؤنے خوابوں سے ڈرا کے ووٹ مانگتے ہیں. تفصیلاً بات بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج حیدرآباد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے, نہ صرف لوگوں کو بلکہ تمام سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو. اور وہ پیغام یہ ہے کہ نفرت کی سیاست کا اختتام ہونا چاہیے. کب تک انتقامی سیاست, بدلے کی سیاست, ریونج, اوینج, وینڈیٹاز, یہ چلتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوتا رہے گا. آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک تاریخ کا ایک یہ بھی قصہ بتا دوں کہ پہلے سیاستدان سہانے خواب دکھاتے تھے کہ روٹی ملے گی, کپڑا ملے گا, مکان ملے گا, ہمیں ووٹ دو گے تو. آج ڈراؤنے خوابوں سے ڈراتے ہیں. بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا, گیس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی, پیٹرول کو صحیح کر لیں گے, ڈالر کنٹرول کر لیں گے, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں گے, اور ہم ہی ہیں جو پاکستان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا ہمیشہ سوال رہا ہے کہ کیوں ایسے حالات ہو گئے. شرمیلا صاحبہ, میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ایک تو ہیٹ سپیچ ان پالیٹکس, اور پھر پاور آف نائٹ میئرس. شرمیلا, بڑی 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 طاقت ہے ڈراؤنے خوابوں میں, بہت آسانی سے ووٹ مل جاتا ہے. دیکھیے جتوئی صاحب, بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست کو ترک کریں, بدلے کی سیاست کو ترک کریں, عوام کے بارے میں سوچیں, محبت پھیلائیں, امن پھیلائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا نیڈ آف دی آور. انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست جو ہے, جس میں انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں, آپ ایک دوسرے کو جیل میں ڈال کے خوش ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تیر مار لیا, اس کو ختم کریں. And I think he's probably the only sane voice in Pakistan right now who's talking about this. اور overwhelmingly لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی لڑائی سے, لوگ پریشان ہو چکے ہیں. ایک حکومت آتی ہے, وہ اپنے مخالفین کو جیل میں بھرتی ہے, دوسری آتی ہے, وہ اس کو بھرتی ہے. یہ آگے یہ سلسلہ نیور اینڈنگ سائیکل چلا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان آج کے دور میں تو more than ever is relevant. آج سیلاب کے بعد تو لوگوں کے گھر پہ, لوگوں کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے. ایک وقت ہم کہتے تھے کہ جناب 2 وقت کی روٹی اگر ہمیں مل جائے, اب 2 وقت کی کیا, 1 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے, نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ معاشی حالات دیکھیں تو شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدترین حالات اب ہیں. تو اس کے اندر تو ظاہر لوگ, ہم ڈر جاتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے بجلی کا بل اب کیا آئے گا, بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا, وی نو بجلی کا بل کیا آنے والا ہے. باہر جائیں گے سبزی لینے, ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے سبزی کی قیمت بڑھ رہی ہے, گوشت لوگوں کی بساط سے باہر ہو گیا ہے خریدنا. تو یہ چیزیں ہیں, وی آر لیونگ ان این ایٹماسفیئر آف فیئر. جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, 10 روپے بڑھ گئی, 20 روپے بڑھ گئی. اچھا جی 6 مہینے میں ایک دفعہ شاید کم ہوتی 2 روپے کی, لیکن بڑھتی ہے وہ 20 روپے بڑھتی ہے. تو یس, یہ ہیں دیز آر فیئر فیکٹر. ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 30-35 ہزار روپے ہے, وہ گھر نہیں چلا پا رہا, وہ کیسے گھر چلائے, بچوں کو اسکول بھیجے, اچھی غذا دے, کس طرح گزر بسر کرے گا. یہ تو وی آر آل لیونگ ان اے اسٹیٹ آف فیئر کہ آگے کیا ہوگا. اب باہر نکلے, لوگوں سے بات کرے تو وہ یہ پوچھتے کیا ہوگا پاکستان کا, کیا ہوگا آگے, کیا کچھ بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی. دس از اے کانسٹنٹ کوسچن فار وچ وی ڈونٹ ہیو این آنسر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اٹس اے ویری انفارچونیٹ سچویشن رائٹ ناؤ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شرمیلا صاحبہ. ثنا, یور ٹیک آن دس پاور آف نائٹ میئرس, ڈراؤنے خوابوں کی طاقت, اور آج ووٹ انہیں سے لیا جا رہا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم پالیسی وائز دیکھیں نا, تو ٹو بی آنیسٹ کسی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ مینیفیسٹو ابھی تک نظر نہیں آیا, وہ ایجنڈا نظر نہیں آیا, وہ ٹارگیٹس نظر نہیں آئے. لیکن اس میں کریڈٹ دینا چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو, جن کو سم ٹائمز لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ ابھی بڑے ینگ ہیں, انڈر ٹریننگ ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بلاول نے بات کی ہے وہ شاید مریم صاحبہ سے ایکسپیکٹیشن کے باوجود نہیں ہو سکی. میں نے ان کو کبھی اکانومی کے اوپر کھل کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے ان کو کبھی ڈیفینس کے اوپر کھل کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے ان کو کبھی ادر دین پی ٹی آئی پالیٹکس
किसी चीज के ऊपर उस तरह खुलकर बात करते हुए नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रही कि वो बात सलाहियत नहीं होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हटकर भी हमें इंपॉर्टेंट अफेयर्स के ऊपर बात करनी चाहिए। बिलावल साहब ये बात अभी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको उनकी 7 अगस्त की तकरीर याद हो जो पार्लियामेंट फ्लोर पर उन्होंने की थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सी चीजें खोल के अवाम के सामने रख दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो मेरी और मरियम साहिबा के लिए मसाइल पैदा करके जा रहे हैं। तो वो जो उनकी गुफ्तगू थी वही पूरी बात को कूजे में बंद करने के बराबर थी कि आप लोग अब इस तर्ज पॉलिटिक्स को बदल दें। और पिछले 5-6 महीनों में तवातुर के साथ वो इसी बात को रिपीट करते रहे। और यही चीज अच्छी बात है कि पॉलिटिकली वो अपने वालिद से शायद कॉन्फ्लिक्ट रखते हो, लेकिन वो ओपनली इसका जिक्र करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मरियम साहिबा भी इसी किस्म की गुफ्तगू करें। जिस तरह आज उन्होंने एक इजलास में क्वेश्चन रेज करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ साहब ने उनको खामोश करवा दिया। मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब चुप करवा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी की यही एक खूबसूरती है कि आप खुलकर बात कर सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं। तो आई थिंक बिलावल साहब जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो हमारी ग्रास रूट लेवल में वो मसाइल घुस, जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा हम पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते। हम इदारों के बलबूते पर ही इंतखाबात में आएंगे और इदारों की खींचे तानी के ऊपर ही इंतखाबात के बाद हम How कुर्सी से sad. निकाले जाएंगे। अगर हमें हम ये अल्टीमेटली, अगर ये सवाल, बस मैं लास्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना और हम ये दरखास्त कर रहे हैं इदारों से कि आप एक मर्तबा आजादाना और शफाफ इलेक्शन होने दें, तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज भी सलाहियत पैदा करें कि ये फिर उस मुल्क को चलाने की पोजीशन में हो। ये जो Correct. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि 2018 में पाकिस्तान नया बना देंगे, मुझे पता है इनकी टीम ने क्या किया। इनकी इकोनॉमी कहाँ थी, इनका डिफेंस कहाँ था, इनकी एक्सपोर्ट्स कहाँ थी, इनके डोमेस्टिक अफेयर्स तो छोड़ दें, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज में इनके वोकल लोग जो पिछले 5-7 साल से तैयार हो रहे थे वो तैयार होकर उन्होंने डिलीवर क्या किया। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनेशनल मॉडल को समझना चाहिए कि आप सियासत में और इख्तिदार में आने से पहले सालों तैयारी करते हैं कि इन कोर इश्यूज के लिए आपकी पॉलिसी क्या है। हमारा अलमिया ये है कि अभी तक हम मंशूरों के ऊपर फंसे हुए हैं। हम अभी तक यही नहीं आवाम को बता सके हैं कि हमने एजुकेशन में 1-2 पार्टीज को छोड़ के कौन सी बड़ी पार्टी है जिसका मंशूर आया जिसने ये बताया हो कि हम यूथ के लिए ये करेंगे, एजुकेशन के लिए ये करेंगे, हेल्थ के लिए ये करेंगे, हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे। हम तो इस पर बात ही नहीं कर रहे। हम बात ही शुरू एक जमात से करते हैं और दूसरी के ऊपर खत्म करते हैं। तो आई थिंक जो 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बेहतर काम कर रही हैं, अवाम को उनको मौका देना चाहिए और अवाम को ही डिसाइड करने देना चाहिए कि Correct. आया उनका फैसला दुरुस्त था या नहीं था। अगर वो फैसला गलत है तो अगली मर्तबा ऑटोमेटिकली वो पार्टी आउट हो जाएगी। और यकीनन अवाम जो है सना अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया, नैरेटिव बयानिए से बनाते हैं और हमारी सियासी जमातों का जो बयानिया है जिस तरीके से वो तेज़ी से बदलता रहता है, लगता है ऐसा ही है कि कोई बयानिया उनका एक्चुअली है ही नहीं, वो सिर्फ वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं। कीश्वर साहिबा, MQM का बयानिया भी मैंने नोट किया है, काफ़ी तसादुम की तरफ है, इल्ज़ामात की तरफ है, खींचा तानी की तरफ है, जलाओ घिराओ गुत्तम गुत्ता और थुक्कम थुक्का की तरफ है। बिलावल साहब की मशवरा मान लें, छोड़े हेट पॉलिटिक्स। कीश्वर साहिबा भाई देखिए, बिलावल साहब का जो आज हैदराबाद का बयान है मैं उसे खुशामदीद कहती हूँ, इसलिए कि सिर्फ अफसोस उसमें सिर्फ ये है कि वो जो जनरेशन गैप है वो नज़र आ रहा है। वरना मैं बिलावल साहब से दरख्वास्त करूँगी कि आप इस ख्वाहिश का इब्तिदा अपने घर से करें। यानी जो 7 अगस्त की स्पीच थी उनकी असेंबली की, हमने उसको भी खुशामदीद कहा था, लेकिन दुख की बात यह है कि इसी असेंबली में मैं जरदारी साहब का बहुत एहतराम करती हूँ, इज्जत करती हूँ, बड़े जीरक सियासतदान हैं। उन्होंने इसी असेंबली में जहाँ बिलावल ने जो बात की थी उससे उलट बात उन्होंने ये की थी कि ये जो हिंदुस्तान से निकाल दिए गए थे, भगा दिए गए थे, जबकि बड़ी तादाद में वो लोग बैठे हुए थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हैं। तो वो एक जनरेशन गैप बहुत बड़ा नजर आता है। कभी कभी लगता है कि बिलावल साहब के हाथ में अगर कुछ चीजें आती हैं तो वो जरूर इन हालात को दुरुस्त करेंगे और जिस नफरतों की वो बातें कर रहे हैं वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से होता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि MQM बहुत उसका हाइपर ऐसा नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं नजर आता। मैं तो खुद MQM में हूँ, मेरी कोई तरबियत कोई ट्रेनिंग इस किस्म की नहीं है। लेकिन हाँ, बिलावल साहब से उम्मीद जरूर हमने बांधी है, लेकिन वो जनरेशन गैप खत्म होगा तो वो होगा। अब क्योंकि वालिद साहब का कहना यह है कि वो अभी मैच्योर नहीं है, मैं समझती हूँ कि वो मैच्योर हैं जो हालात को देख के नफ्स पे हाथ रख के बात कर रहे हैं। शर्मिला साहिबा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज नून लीग के लीडर हैं एहसन इकबाल साहब, वो नैरेटिव देते हैं
کہ ہواؤں کا رخ نون لیگ کی طرف چل رہا ہے، اور یہ ایک امپریشن بلڈ کیا جاتا ہے کہ نون لیگ ہی پاور میں آنے والی ہے، اور نہ صرف اپنے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹس کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے چیف منسٹرز کے بھی کینڈیڈیٹس کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے اندر، نون لیگ کے اندر ایک اپنی پاور سٹرگل بھی چل رہی ہے۔ پہلے دانیال عزیز کا جھگڑا ہوا تھا احسن اقبال سے، آج مریم نواز کا جھگڑا ہو گیا ہے تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے۔ نواز شریف صاحب کو انٹروین کرنا پڑا، انہیں خاموش کروانا پڑا مریم صاحبہ کو۔ ایک پاور سٹرگل ود ان نون لیگ چل رہی ہے، اور باہر سے یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ نون لیگ کی طرف ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر شرمیلا صاحبہ؟ دیکھیں یہ بات تو یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف پہلے کہہ چکے ہیں میچ فکسڈ ہے۔ آج یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے تو اپنے پرائم منسٹر چیف منسٹر بھی نامنیٹ کر دیے ہیں، اور ہم نے آن گراؤنڈ ریالٹی تو کچھ ایسی ہی دیکھی ہے، جس طریقے سے جو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے میاں صاحب کو، جس طریقے سے عدالتوں سے وہ بری ہو رہے ہیں، تو کچھ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ معاملات اس طرف ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا لاڈلا جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے، اور وہ لاڈلا عوام کا لاڈلا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ عوام کا لاڈلا ہوتا تو پھر وہ عوام میں جا کے جلسے جلوس کرتا۔ ہم نے تو ڈرائنگ روم کی سیاست دیکھی ہے، بند کمرے میں اجلاس ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ نن آف دا ادر پارٹیز آن گراؤنڈ ایکسپٹ پیپلز پارٹی، جو جلسے بھی کر رہی ہے، ورکرز کنونشن بھی کر رہی ہے، اور تو کوئی جماعت اس الیکشن کے موڈ میں ہی نہیں آئی ہے۔ وہ جو الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، میں نے الیکشن دیکھے ہیں تو ایک ماحول ہوتا تھا، کراچی کے اندر بھی آپ یقین کریں ایک وقت تھا ایم کیو ایم جلسے کرتے تھے، کنونشنز ہوتی تھیں، ہم مزہ آتا تھا الیکشن لڑنے میں۔ اب تو وہ تو بات ہی نہیں رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم ہے نہ پی ٹی آئی۔ تو چلو ان کے اوپر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، وہ تو شاید ورچوئل جلسہ کریں، وہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن پی ایم ایل این ہے، اے این پی ہے، جے یو آئی ایف ہے، بہت ساری جماعتیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا آن گراؤنڈ۔ رائٹ ثنا، یور ٹیک آن دس، نون لیگ کے اندر پاور سٹرگل اور باہر سے یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کہ ہم ہی ہیں، ہم ہی آ رہے ہیں، ہمارے لیے ہوائیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں پاور اسٹرگل تو میں نہیں کہوں گی شاید، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کانفلکٹس موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں، لیکن جس طرح پی ٹی آئی میں ون مین شو رہا ہے ہمیشہ سے، میرا خیال ہے کہ نون لیگ میں بھی پہلے تھا، لیکن جب نواز شریف صاحب 5 سال باہر رہے ہیں تو سچویشن بہت بدل گئی۔ اور پھر یہ کہ مریم صاحبہ جو ایک دم سے، جن کی پارٹی کے اندر آنے کے بعد انہوں نے جس طرح چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو جو پرانے لوگ تھے ان کو یہ چیز نہیں ڈائجسٹ ہوئی۔ چودھری نثار صاحب سر فہرست تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کیا تھا۔ پھر شاہد خاقان صاحب نے بھی بڑا کھل کر ووکلی کہا تھا کہ جی میں نئی جو نسل ہے اس کے آرڈرز کو اس طرح فالو نہیں کر سکوں گا یا ان کی لیڈرشپ میں نہیں جانا چاہوں گا۔ تو اپنی اپنی پالیٹکس ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن یہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ فیوچر جو ہے پارٹی کا وہ کس کے ہاتھ میں جانا ہے۔ اب مریم صاحبہ کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہے اور اپنا ایک طریقہ کار ہے پارٹی کو لے کے چلنے کا، وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن رکھتی رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کی رائے سے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خاصے قریب ہیں، تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کیا ہے۔ اب جہاں تک پالیسیز کی بات ہے تو آئی تھنک نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوشش ضرور کریں گے پارٹی کے اندر اختلافات کو کنٹرول کرنے کی۔ ابھی تو ایسے اختلافات بھی ہیں کہ جس طرح جاوید لطیف صاحب اپنے حلقے میں دوسرے جو پارٹی کے لوگ ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس شہر سے، ان لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کے اس پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جاوید لطیف صاحب اسکرین پر آ رہے ہیں، عابد شیر علی صاحب کی فیملی اور عابد شیر علی صاحب بھی اسکرین پر آ رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں نون لیگ کو، لیکن اندرونی طور پر بہت زیادہ رپس اسی قسم کے گروپس میں موجود ہیں جو کہ نون لیگ کے ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوگا اور اس کا کسی اور کو فائدہ بھی ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ آپ بھرپور کیمپیننگ نہیں کر سکیں گے، یہ اپنے طور پر دوسرے کمپٹیٹر کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے، اور فائدہ اس کا جو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا جو اس سے گین کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن اگر ایک بات نوشتہ دیوار بن چکی ہے کہ نون لیگ کو اقتدار دینا ہے، تو چاہے آپ کان دائیں سے پکڑیں یا بائیں سے پکڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نون لیگ کو ان اینی کیس اگر اقتدار تک لے کے جانا ہے تو پھر نون لیگ جائے گی۔ لیکن خبریں اس وقت اسلام آباد میں یہ ہیں کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچ بھی سکیں گے، کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر تبدیلی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا کوئی کینڈیڈیٹ ہو جو کہ مضبوط نہ ہو اور نون لیگ سے ہی ہو، اور ہو سکتا ہے ثنا، کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور کہ اتنے اختیار نہ دیے جائیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لیں اور کہیں وہی اگلے وزیر اعظم منتخب ہو کے نہ آ جائیں۔ خیر
کچھ بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا کچھ ہے. بھی ہو ابھی سکتا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بات صرف میں کہنا چاہوں گی کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے یہ قانون موجود ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سینٹ کے چیئرمین ہو وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کا بھی کہنا یہ ہے, باقی بھی بہت سی شخصیات ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں. تو مطلب پاکستان جو ہے وہ وہاں پر کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو اپنی شکل دی جا سکتی ہے. یقیناً. اور کاکڑ صاحب کی تو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں عہدے سے فارغ ہو کر اپنی کردار اپنا ادا کرتا رہوں گا. تو یقیناً وہ اپنے پولیٹیکل کریئر کو بھی چمکا رہے ہیں. شرمیلا, ویری امپورٹنٹ کویشچن پیپلز پارٹی سے بھی آپ سے بھی. کراچی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کا دل ہے, فائنینشیل ہب ہے, تجارتی دارالخلافہ ہے, کیا کچھ نہیں ہے اس شہر میں, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے. کوئی پلان اچھا ہے کراچی کو ری اسٹرکچر, ری ڈیولپ, کہ جو خواب تھے کراچی والوں کے ہم بھی لاہور جیسا بنیں گے وہ پورے ہو جائیں؟ دیکھیں جتوئی صاحب, کراچی میں ہم نے بہت کام کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے. کراچی کے اب آپ سڑکیں آ کے دیکھیں, کراچی میں اب آپ صفائی کے حالات دیکھیں, کراچی کے اندر آپ پارکس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, کراچی کے اندر آپ بسز دیکھیں, بالخصوص خواتین کے لیے الگ بسز دیکھیں. بہت ساری چیزیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور مزید بہت زیادہ کام کرنا ہے. I will not say کہ جی کام ہو گیا ہے. There's a lot to be done and I think ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم اس پہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب جنرل الیکشنز کے اندر کراچی میں بھی ہم جو سیٹس ہیں ایم پی اے اور ایم این ایز کی, وہ سیٹیں بھی ہم لے جائیں گے. اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے باقی جماعتوں کو جو بڑے محاذ بنا کے یہاں بیٹھے ہیں, بڑے الائنسز کر رہے ہیں, آپ کوشش کریں, اللہ کرے یہ بائیکاٹ نہ کریں الیکشن اور مقابلے میں آئیں تاکہ جیتنے کا بھی مزہ آئے. کیشور صاحبہ, آپ لوگ پہ ہمیشہ یہی الزام ہوتا ہے کہ آخری سیکنڈ میں لنڈن سے آواز آئے گی اور ایم کیو ایم پاکستان بوائیکاٹ ہو جائے گا, الیکشن میں ہوگی نہیں. اس دفعہ تو بوائیکاٹ نہیں کریں گے آپ لوگ؟ میں پہلے تو آپ کے توسط سے شرمیلا کو جواب دینا چاہوں گی. وہ بہت سی چیزیں دکھا رہی تھی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ وہ کراچی کی سڑکیں دیکھیں, گلیاں دیکھیں, ادارے دیکھیں, تمام جگہوں کو نکل کے دیکھیں اور پھر بتائیں. 5 بسیں چلانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کراچی کو بسیں دے دی گئیں, وہ بھی بند ہو جاتی ہیں کچھ دن کے بعد. جو بسیں چلائی تھیں اس میں سے کتنی کھڑی ہوئی ہیں بغیر فیول کے, وہ کھڑی ہوئی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی سے جو لیا جاتا ہے اس کا اور جو دیا جا رہا ہے اس کا آپ موازنہ کریں تو بڑی ڈس بیلنس آپ کو نظر آئے گا. رائٹ. اب بوائیکاٹ تو نہیں کریں گی؟ بالکل قطعی ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے, بالکل بائیکاٹ نہیں کر رہے. ہم تو یعنی الیکشن وقت ہونے پہ خوش ہیں, اس لیے بھی کہ بھئی سپریم کورٹ کا, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. اور آپ نے ہمارا نام جو بہت بڑھ چڑھ کے لیا ہے کہ ہم الیکشن بڑھانے کا کہہ رہے ہیں, چند دن کی بات کی ہے تاکہ ڈاکومنٹیشن اور وہ وقت پہ کی جائے, بجائے اس کی کہ پتہ چلا کہ آدھے لوگ رہ گئے اور آدھے لوگ کھڑے ہو پائے ہیں. تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الیکشن سے بھاگنے کا. رائٹ کیشور صاحب. ثنا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پی ٹی آئی کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بانی پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے عمران خان کے لیے کہ اب ان کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں. توشہ خانہ کیس میں سزا تو معطل کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن آج فیصلہ معطل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اور واضح کر دیا کہ جو جرمانے کی سزا تھی, جو قید کی سزا تھی, اس کو معطل کر دیا گیا ہے, نااہلی کی سزا کو معطل نہیں کیا گیا ہے. کل الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق محفوظ فیصلہ بھی سنانا ہے. بلے کا مستقبل انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ آئے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ کی نظر میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ پہلے بھی ہوا ہے اور کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ مختلف شکلوں میں یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. کئی مرتبہ ہم نے وزیر اعظموں کو کرسی سے اتارے جاتے ہوئے دیکھا ہے, ملک بدر کیا جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہر مرتبہ یہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ اس شخص کی اور اس سیاستدان کی سیاست ختم ہو گئی, یہ پھانسی پہ چڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یاد رکھیں سنا, پھانسی پہ چڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. بالکل. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ باتیں بعید از قیاس نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو میں صرف کوئکلی اس میں یہ کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کوشش ضرور کر رہی ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے, کیونکہ اس کے ان کو بہت سے فائدے ہوں گے. 3 حلقوں میں ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, لیکن ان کے حوالے سے یہ ناممکن نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں. پی ٹی آئی کو صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ کم از کم ان کے لوگوں کو, چاہے وہ وکلا کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو, الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع مل جائے. کیونکہ اگر اسی طرح سچویشن رہی اور اسی طریقے سے درخواستوں پہ درخواست دائر کرتے
کرتے رہے تو یہ بڑا مشکل ہوگا. ان کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر کے بیک ووٹنگ پہ جانا پڑے گا. ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو لمیٹڈ نمبر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اتنا تو ہونا چاہیے تاکہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو انڈر پریشر رکھا جائے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں سے مکمل ہی وائپ آؤٹ ہو جائیں. ثنا مرزا, شرمیلا فاروقی صاحبہ, کیشور زہرا صاحبہ, آپ تینوں مہمانان گرامی کا بے حد مشکور, شکر گزار. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب. ہوگی ان سے سیاسی گفتگو بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ذکر کریں گے اس سیاسی جماعت کا جس کے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ ابھی ہماری طرف ہے, ہم ہی پاور میں آنے والے. ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, لیکن بات کر رہے ہیں ہم مسلم لیگ نون کی, اور نواز شریف صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ کتنی تیزی سے بدلا ہے تو ہم سب جانتے ہی ہیں. پہلے ووٹ کو عزت دو, پھر احتساب کا عمل, پہ شہباز شریف صاحب لنڈن پہنچے, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ. خیر, گفتگو کریں گے نون لیگ کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب. شیخ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. میرا پہلا سوال جو آپ سے ہوگا وہ یہی ہوگا, نواز شریف صاحب کا نیریٹو لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ اب صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے گرد گھومتا ہے, ووٹ کو عزت دو گم ہو گیا, احتساب گم ہو گیا. آپ بتائیں گے مجھے آج نیریٹو ہے کیا نون لیگ کا, صرف پی ٹی آئی کی برائی؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, کوئی ایسا تضاد نہیں ہے. دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے, اور جو آپ کی الیکشن اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ کی الیکشن کمپین شروع ہوگی تو پھر آپ کو اصل اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس اسٹریٹجی کو لے کے آپ آگے چلتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ویری ہوتی جا رہی ہے. یعنی مطلب اب دیکھیں, اس میں پریورٹیز فکس کرنی ہوگی. سب سے بڑی پریورٹی یہ ہوگی کہ اس ملک کو آپ اس عذاب سے چھٹکارا دیں گے جس کو آپ معاشیات کہتے ہیں, اس سے آپ چھٹکارا دلائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک پرسکون سا ماحول پیدا ہو جائے گا. یہ بتائیے شیخ صاحب, یہ بتائیے, اتنی ملاقاتیں ایم کیو ایم کے ساتھ, کاف لیگ کے ساتھ, یہاں وہاں, بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جگہوں پہ ابھی تک فائنلائزیشن نہیں ہوئی ہے. اتنی ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا شیخ روہیل اصغر صاحب؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے یا پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے, آپ اس کو مائنس تو نہیں کر سکتے نا. کراچی, حیدرآباد, سکر, اور اب تو کافی اور جگہ پہ بھی ایم کیو ایم چلی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس کا امیدوار جو ہے وہ مضبوط ہے, اور یہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اس کو طے کر لیتی ہیں. اب جب سے یہ آپ کا الیکشن شیڈول آیا ہے اس پہ اور تیزی سے کام شروع ہو گیا, اور انشاءاللہ میرے خیال میں منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جہاں پہ کوئی ایشو کھڑا ہوگا تو وہ کابلین بیٹھ کے اس کو بھی طے کر لیں گے. مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی ایسی شیخ صاحب, اب جو عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کے اندر جو پی ٹی آئی والوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا تھا, کیا ان کو ٹکٹس دی جائیں گی, اور ان کو کیا ٹکٹس دینے پر پارٹی کے اندر کوئی اختلاف تو موجود؟ میرے خیال میں کہیں نہیں. دیکھیں نا, جو لوگ اپنے الیکشن کو جیت کے آئے تھے اور جن کا اپنے حلقہ انتخاب میں ایک اپنا اثر ہے, تو ہر سیاسی جماعت کا میرے خیال میں نظریہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ نکال سکے. تو اس میں میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ اکابرین بیٹھ کے اس کو طے کر لیں گے, اور اس پہ مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. اور ایک دن میں ایک اور بات رکھیں کہ ہر ایم این اے کے نیچے 2 ایم پی اے تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, کئی جگہ 3 ہوتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی ایسی مجھے تو نہیں کو نظر آتا. بہرحال پر وہ کہتے ہیں نا شیخ صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو اپنے پرانے امیدوار ہوتے ہیں ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب ایڈجسٹمنٹس تو آپ کی اب آخری مراحل میں ہے, کیا ان حلقوں میں جہاں ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہے وہاں پہ اپنے آپ کے پرانے ساتھی آپ سے روٹ تو نہیں جائیں گے, کچھ کمپرومائز تو نہیں ہو جائیں گے امیدوار؟ نہیں, میں آپ کو گزارش ہی کرنے جا رہا ہوں. ابھی تو پاکستان مسلم لیگ پروسیس میں اپنے امیدواروں کو فائنل کر دیں. جب آپ اپنے امیدواروں کو فائنل کر لیں گے اس کے بعد آپ باقی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا الحاق ہے یا آپ کا ان کے ساتھ کمبائنڈ الیکشن میں جانے کا ارادہ ہے, پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے سیٹ ٹو سیٹ. اگر کوئی اپنی سیٹ کا تقاضا کرتا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے کون سا امیدوار جیت کے آیا تھا یا کس امیدوار کی وہاں پہ پولیٹیکل اسٹرینتھ زیادہ ہے, تو وہ اس پہ طے کر دیا جائے گا. میں تو اس وقت کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے کوئی اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کر سکوں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ایمیکیبلی سیٹل کر دیا جائے گا.
16 ماہ کی سر جو پی ڈی ایم کی حکومت میں جس میں آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، اس وقت تو پیپلز پارٹی بری نہیں لگتی تھی، آج بہت بری لگ رہی ہے، کیوں بڑھ گئی اتنی تلخیاں یہ حضور؟ میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب کیونکہ نوجوان ہیں، ان کا جذبات بڑے ہیں، جذبہ بڑا جوان ہے. میں تو پہلے بھی اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو الفاظ ادا کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ بہتر کر لینا چاہیے تاکہ تلخیاں نہ بڑھیں، غلط فہمیاں نہ بڑھیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ بات کریں گے اور اگلا جواب نہیں دے گا، آپ ایک بات کریں گے اگلا 10 جواب دے گا. تو شروعات کر دی بلاول صاحب نے، کبھی کوئی مشورہ دینا شروع کر دیا، کبھی کوئی مشورہ دینا شروع کر دیا. تو میرے خیال میں میرے خیال میں پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا ان کے خیال میں ٹھیک ہوگا کہ اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے تھے، اور آپ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو بہت جلدی شروعات کر دی تھی، اس لیے پھر میرے خیال میں شاید دوسری طرف سے بھی پھر ان کی باتوں کا جواب تو آنا تھا. جواب شکوہ جو ہے وہ پھر ایک نامتاہی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ میرے خیال میں پھر وہ تلخیاں اور غلط فہمیوں پہ مفید ہو جاتا ہے، اور اس کو ختم کرنا ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے. اگریڈ سر، اگریڈ. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں بلاول صاحب نے کہا ہوا ہے کہ 8 فروری کو بڑا سرپرائز ملنے والا ہے رائمنڈ والوں کو. آپ کو لگتا ہے بڑا سرپرائز ہوگا وہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال. زرداری صاحب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا تجربہ کار ہیں، انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، برداشت کی ہیں، تو ان کو سمجھ ہے کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے. تو میرا نہیں خیال 2008 سے لے کے 2013 تک بڑا ایک سنہری وقت تھا پیپلز پارٹی کے پاس. میرے خیال میں وہ اس وقت کو گنوا بیٹھے، اور کیونکہ سندھ میں بھی وہ جو 15 سال میں جو ایک نتائج آنے چاہیے تھے وہ مطلوبہ نتائج آئے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں بھی ویکیوم موجود ہے. کیا آنے والے الیکشنز میں شیخ صاحب کو کسی کو سادہ اکثریت ملے گی یا پھر ایک پی ڈی ایم جیسا گلدستہ بنے گا؟ نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کے کمپین جو الیکشن مین ہوگی نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح چلاتے ہیں، لوگ آپ کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں. ابھی آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی تو آپ اپنی الیکشن کو سیدھا کریں گے. ابھی میں نے جیسے آپ کو کیا، ابھی تو جماعتیں جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کر رہی ہیں، اور اس کے بعد جب فائنلائز ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کمپین شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون. رائٹ شیخ صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیا ساری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ تو ایک جنرلی ایک بن گیا ہوا ہے، ایک انفیکشن آ گیا ہوا ہے کہ آپ صرف جیتنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہی چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر تو میرا خیال میں آپ کسی سے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ سیاسی طور پہ اس ملک کو استحکام دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، الیکشن کے جو آپ کے ساتھ سرزد ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے سیکھنا چاہیے، اور آئندہ آنے والے الیکشن پہ نظر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ شیخ رویل اظہر صاحب، آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.